میرے خیال میں ہم سب کو شاید یہ بات کہنی چاہیے کہ انفیکٹ ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو اس وقت بھی کہہ رہے تھے 2018 میں اس سے پہلے کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اور جو آج بھی سزائیں دی گئی ہیں ان کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ میٹر آف ریکارڈ ہے کہ کون کون اٹھا رہا ہے اور کون کون کہہ رہا ہے کہ سزائیں ان میں پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ اب کیسز دیکھیے، کیسز تو وہ بھی تھے جو 8 فروری سے 3 دن پہلے 4 دن پہلے 3 کیسز میں اپیرنٹلی 3 میں سزائیں ہوئیں، 2 میں کوئٹل ہو گیا، ایک نہایت ہی غلیظ کیس تھا. مطلب وہ تو پتہ نہیں، میں خود کہتا ہوں بنانے پہ بھی مجھے حیرت ہوتی ہے. دوسری بات تھا سائفر، اس میں کوئٹل ہو گیا. اس کی ایکسٹینٹ صرف یہی تھی کہ خان صاحب نے اس کو اپنے ذاتی ایک فائدے کے لیے استعمال کیا تھا سیاسی طور پہ. میں نے اس وقت بھی کہا، میں آج بھی کہوں گا، میں آگے بھی کہتا رہوں گا کہ نہ عمران خان صاحب کوئی ملک دشمن تھے، نہ میں نے کبھی یہ بلیو کیا کہ کوئی ملک دشمن ہے. فرق صرف اتنا ہے منصور علی خان صاحب کہ آپ کے پاس یا میرے پاس کوئی یہ بندہ لے کر بھی آئے کہ فلانا ملک دشمن ہے تو شاید میں اور آپ یہی کہیں گے اچھا بھائی ثبوت دو. ہم نے یہ نہیں کہا کہ فلانا ہمیں فائلیں دکھاتا تھا تو اس لیے ہم نے اس کو سچا قادر مان کے تو اس کے خلاف کیمپین شروع کر دی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آج جو سزائیں ہو رہی ہیں جو 9 مئی کے اندر ہوئی ہیں ان کے اوپر بالکل ہم سوال اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جو انسیڈنٹ تھا 9 مئی کا 2023 کا وہ ہوا ہی نہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو شروانو صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جی اس میں یہ جو لوگ ہیں ان میں کوئی بھی شامل نہیں ہے. چلے میں ان کی بات ایک دفعہ بالکل اس کو مان لیتا ہوں کہ جی ان میں سے کوئی شامل نہیں ہے. کوئی نہ کوئی تو ہوگا، کچھ نہ کچھ تو اس دن ہوا ہوگا. ابھی تو پرابلم یہاں یہ ہے کہ ایک موقف یہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ بھئی یہ تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو آپ نے خود کروایا ہے، ہمارے خلاف چارج شیٹ کر فالس فلیگ آپریشن ہے. دوسری سائڈ پہ نہیں ہے کہ نہیں بھئی اس کے کرتا دھرتا آپ ہیں رائٹ فرام دا ٹاپ، اور یہ آپ نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی ہے. دس از دی انٹائر ایشو. نہیں لیکن ان کا جو پوائنٹ ہے انہوں نے کہا کہ جی لکوناز پلیس کیے گئے ہیں تاکہ کل کو معاملات اگر ٹرن اوور بھی کرنے پڑے تو ہو جائیں. You agree with that? Even if there are no lacunas, even if there is, it's a watertight case. منصور علی خان صاحب، ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے، اور میں اس تاریخ کا ایک بڑا watertight چیزوں میں سے واٹر نکلتے دیکھا ہے. بھائی جان واٹر کی ادھر جو ہوا بھی بڑا کوئی لگ جاتا ہے، وہ چھوڑ دیں. جب کوئی کسی نے گنجائش نکالنی ہو نا نکل آتی ہے تو میں اب میں آپ کو کبھی سناؤں گا تو کسی نے کہا اچھا ہم اس کے لیے بھی گنجائش نکال لیں گے. تو وہ گنجائش نکل آتی ہے جب کہیں پر یہ ہو کہ معاملات ٹھیک ہو رہا. اور میں نہایت احترام سے یہ عرض کروں گا کہ ابھی بھی یہ کوئی ٹھیک ہے ان کے والد اس وقت پابند سلاسل ہیں اور ان کی زندگی کے قیمتی سال وہاں پر ضائع ہوئے ہیں. سر مجھے لیکن معذرت کے ساتھ ان کے اس آرگومنٹ سے نا ایک اختلاف ہے. اختلاف اس بات سوری میں صرف اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ جی دیکھیے وہ اتنا کچھ ہوا ہے، سینٹیمنٹ بہت ہائے ہیں، آپ کو اس کی قدر کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے تھنگز گو آؤٹ آف ہینڈ. تو اس وجہ سے مطلب یار یہ لاجک نہیں ہے. یہ بالکل وہی لاجک ہے جو کل کو نواز شریف صاحب کے اوپر جب جوتا پھینکا گیا، خواجہ آصف پہ سیاہی پھینکی گئی. مجھے آج بھی وہ تمام لوگوں کے بیانات موجود ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کے، جو کہتے تھے دیکھیں عوامی سینٹیمنٹ ہے، یہ عوامی سینٹیمنٹ ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ نہیں کر سکتے. اس کی علیمہ خان صاحبہ کے اوپر اگر انڈے پھینکے جائیں سر اس لائن کے ساتھ، آپ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ عوامی سینٹیمنٹ ہے، کسی نے علیمہ خان کے اوپر انڈے پھینک دیے تو بدتمیزی ہر دور میں بدتمیزی ہی رہی. ہاں بالکل بدتمیزی ہر دور میں بدتمیزی ہی رہے گی. وائلنس ہر دور میں وائلنس ہی رہے گی. آپ اس کو جو مرضی کپڑے پہنا دیجئے، وہ اس کا اصل چہرہ یہی ہوگا. ہم اس کو جتنا مرضی شوگر کوٹ کر لیں کہ جی کوئی بڑا جی ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ ایک تھا کہ کوئی بیٹرڈ سنڈروم ہے ہمارے اندر کہ وہ ہوتے رہے ہم ہرٹ اور ایک دن ہم پھٹ گئے. یہ نہیں ہو سکتا.